فلسطین ایک زمین جہاں کے اوپر سالوں سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، اور عرب دنیا کے وہ پاورفل لیڈر جو فلسطین میں ہو رہے ظلم کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ اسرائيليين لا يقاتلون ضد فلسطين فقط. لن نقبل بتقسيم فلسطين. ان في فلسطين هو ان عرب لیڈرز کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے پاورفل عرب لیڈرز تھے جنہوں نے کھل کر اسرائیل کی مخالفت کی اور فلسطین کی حمایت کی، اور جس کی وجہ سے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں اور آپ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کون سا پیٹرن اپلائی کیا جا رہا ہے۔ فلسطین دنیا کے ان علاقوں میں سے ہے جہاں کے اوپر آج کئی سالوں سے امت مسلمہ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ کوئی جغرافیکل یا پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت، تاریخ اور مذہب سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ دنیا کے سب سے لمبے اور کمپلیکس کانفلکٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی اکثر عرب دنیا کے اندر دو طرح کے لیڈر پائے گئے، ایک وہ جنہوں نے فلسطین میں ہو رہے ظلم کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر لی اور امریکہ کی غلامی کو قبول کیا، Johnny, just stand up, John. Johnny. اور دوسرے وہ عرب لیڈرز جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، اسرائیل کی مخالفت کی اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی۔ لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کو غور سے دیکھیں تو ایک عجیب پیٹرن نظر آئے گا۔ وہ پاورفل مسلم لیڈر جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی، کبھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کی حکومت ہی گرا دی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان عرب لیڈرز کی بات کریں گے جنہوں نے کھل کر فلسطین کی حمایت کی اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی۔ سب سے پہلا نام آیت اللہ علی خامنئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ایک اہم نام رہا ہے۔ علی خامنئی یہ وہ نام تھا جو فلسطین کے مسئلے کے اوپر ایک پاورفل اسٹینڈ رکھتے تھے۔ ایران کی فورن پالیسی کے اندر فلسطین کا مسئلہ ایک سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے۔ خامنئی بار بار اسرائیل کی طرف سے ہونے والے حملوں اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں پر اکثر تنقید کرتے رہتے تھے اور فلسطین کے سپورٹ کو مسلم دنیا کی ذمہ داری بتاتے رہتے تھے۔ حالا یه مرکزی رو درست میکنن به عنوان تقسیم غذا، چون مواد غذایی که علی خامنئی کا کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی ریجنل ڈسپیوٹ نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ایران نے ہر طرح سے فلسطینیوں کی مدد کی اور فلسطین کے ریسسٹنس گروپس کو ہر طرح سے مدد کی، یہاں تک کہ ایران کے اندر قدس ڈے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جہاں ایران کی سڑکوں کے اوپر لاکھوں لوگ رمضان کے آخری جمعے کو فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر ریلی نکالتے ہیں۔ ایران کے لیڈرز کی اسپیچ ہوتی ہے اور جس میں وہ فلسطین کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ علی خامنئی کے کیس میں سیم وہی پیٹرن اپنایا گیا جو پیٹرن صدام حسین کے معاملے میں اپنایا گیا تھا۔ اسرائیل نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایران نیوکلیئر پاور ملک بن رہا ہے۔ Nuclear weapons, atomic bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. اور آخر کار 2026 ابھی چند دنوں پہلے ایران کے سپریم لیڈر کو مار دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا، اسلام میں یہ ممنوع ہے۔ بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن هر سو نسله که قرآن او رو ممنوع کرده. فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کرنے والوں میں ایک دوسرا بڑا نام ہے صدام حسین۔ حكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عيش قتل الشعب. عمد كجريمة عيش ضد الأمة. الإنسانية وفق المادة اسقط العملاء. 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا۔ عراق کے فارمر پریزیڈنٹ صدام حسین بھی ان لیڈرز میں شمار کیے جاتے ہیں جو فلسطین کے مسئلے کے اوپر ایک اسٹرانگ پوزیشن رکھتے تھے۔ انہوں نے فلسطین کا پولیٹیکل سپورٹ کیا اور مالی طور کے اوپر بھی ان کی مدد کی۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطین کے اندر جو لوگ شہید کر دیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے،
ان کی فیملی کو 5000 یورو دیا جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے بیانوں کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر پوری عرب دنیا، پوری مسلم دنیا متحد ہو جائے تو یہ فلسطین کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صدام حسین امریکہ کے نشانے کے اوپر تھے۔ جارج بش نے یہ کلیم کیا کہ عراق نیوکلیئر بم بنا رہا ہے۔ Citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. اس نے 2 دن کا ٹائم دیا کہ صدام حسین اور اس کے بیٹے عراق سے نکل جائیں، ورنہ وہ عراق کے اوپر حملہ کرے گا۔ سال 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ بول دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا کر حملہ کیا کہ عراق کے اوپر جو ہمارا حملہ ہوگا وہ عراق کے لوگوں کی آزادی کے لیے، ان کی مدد کے لیے اور ان کو ڈکٹیٹرشپ سے آزادی دلانے کے لیے کریں گے۔ سیم وہی پیٹرن جو ایران کے اندر اپلائی کیا گیا کہ ایران کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اسلامک رجیم کو چینج کریں گے، جس کو اپنے بیان کے اندر نتن یاہو نے بولا بھی علی خامنئی مر چکے ہیں، اب ایران کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جائیں اور ستہ پلٹ دیں۔ جس طرح عراق کے لوگوں کی مدد کا سہارا لے کر عراق کے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، اسی طرح ایران کے لوگوں کی مدد کا نام لے کر ایران کے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ امریکہ نے اپنی فوج بھیجی، صدام حسین کو بھاگنا پڑا اور آخر کار صدام حسین کو پکڑا گیا اور ان کے اوپر کیس چلا کر ان کو پھانسی دی گئی۔ پورے عراق کے اندر وہ نیوکلیئر ویپنز ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو کوئی بھی سراغ نہیں ملا، اور کئی سالوں کے بعد امریکہ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ ان کا عراق کے اوپر حملہ کرنے کا قدم بالکل غلط تھا، عراق کے پاس کوئی نیوکلیئر بم نہیں تھا۔ The intelligence community is widely regarded as having made a mistake with respect to the weapons of mass destruction and whether Saddam Hussein had them at the time we went to war in March of 2003. Turns out the intelligence at the time was wrong. I've said to folks, I think it was less an intelligence failure than a failure of imagination. اب آتے ہیں تیسرے بڑے لیڈر کے اوپر، نام تھا معمر غدافی۔ وهذا الكتاب الابيض، هذا الكتاب الابيض فيه حل لیبیا کے ایک طاقتور لیڈر معمر غدافی فلسطین کے سپورٹرز میں سے ایک تھے، وہ ویسٹرن پالیسیز کے سخت مخالف تھے۔ الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود، وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لان الخندق الفلسطيني هو الخط الامامي للدفاع عن الامه العربيه. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه من محيط الخليج، يريدون اقامه امبراطوريه اسرائيليه فوق الارض العربيه. اور اکثر عرب یونٹی کی بات کیا کرتے تھے۔ الغرب الان يريد تدمير الحدود وإقامة الوحدة وإقامة القوة ومواجهة التحدي بالتحدي وتحرير فلسطين وبناء الاشتراكية وتوزيع ثروة الوطن العربي على أفراد وہ ہمیشہ اسرائیل کو ایک الگ اسٹیٹ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے بلکہ وہاں کے اوپر جو ملک ہے اس کا نام فلسطین ہے۔ اور غدافی ان گروپس کی بھی مدد کیا کرتے تھے جو فلسطین کی حمایت میں جنگ کرتے تھے اور اسرائیل کے مخالف رہا کرتے تھے۔ معمر غدافی پین عرب ایکشن کے لیے بولا کرتے تھے، یعنی سارے عرب ملکوں کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کر وہ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں اور اسرائیل پر بھرپور حملہ کریں تاکہ فلسطین کی حفاظت کی جا سکے۔ اور ان عرب لیڈرز کے بھی سخت مخالف رہا کرتے تھے جو فلسطین کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ عرب لیڈرز کی ایک میٹنگ کے دوران معمر غدافی نے کھل کر سعودی کے کنگ عبداللہ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم امریکہ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہو، تمہیں برٹین نے بٹھایا ہوا ہے۔ أقول لي أخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، ما تخاف، بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت الكذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاملتك أمريكا. مكانتي العالمية ما تسمح لي أني يعني ننزل لأي مستوى آخر، وشكرا. وہ سارے عرب لیڈرز سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ عرب لیڈرز کو چاہیے کہ وہ کھل کر امریکہ کی مخالفت کریں ورنہ ایک کے بعد دوسرے کا نمبر آئے گا، لیکن معمر غدافی کی بات سن کر لوگ ہنس رہے تھے۔ اس کے علاوہ معمر غدافی نے ایک بڑا جرأت بھرا کام کیا۔
سال تھا 2009، یونائٹڈ نیشن کی میٹنگ تھی، دشمن کے گھر میں جا کر معمر قذافی نے ان کو للکارا تھا۔ جہاں سارے لیڈر کو اسپیچ دینے کے لیے 15 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا تھا، وہیں معمر قذافی کو 96 منٹ کا ٹائم دیا گیا، اور یہ 96 منٹ کی جو اسپیچ تھی وہ بڑی ہی ہسٹوریکل اسپیچ تھی۔ اس اسپیچ کے اندر انہوں نے کھل کر UN سیکورٹی کاؤنسل کی مخالفت کی، اسے شیطان تک کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ یونائٹڈ نیشن چند ملکوں کے اشاروں کے اوپر چل رہا ہے۔ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو بھی اٹھایا۔ اپنی اس اسپیچ کے دوران انہوں نے UN چارٹر کو بھی پھاڑ دیا تھا اور یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے تو یہ وہ کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، جس میں میں نے فلسطین کے پورے مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کو سیدھا UN لیڈر کے منہ کے اوپر مار دی۔ وهذا الكتاب الابيض، هذا الكتاب الابيض فيه حل بعدين علي لما انا خايفين اور پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں نکلا، لیکن غدافی کی موت کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ 2011 کے اندر عرب اسپرنگ ہوا جو تونسیا سے اسٹارٹ ہوا، اور ادھر امریکہ نے لیبیا کی عوام کو غدافی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ لیبیا کے اندر غدافی کے خلاف بغاوت ہو گئی اور بالآخر غدافی کو بھاگنا پڑا، اور آخر میں غدافی کو لیبیا کی عوام نے مار دیا۔ اس کیس میں صرف طریقہ بدلا تھا، لیکن امریکہ کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ فلسطین کی جو بھی حمایت کرے گا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایک اور بڑا نام جو عرب دنیا کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، کنگ فیصل، سعودی عرب کا وہ پاورفل لیڈر جس نے امریکہ کو گھٹنوں پر لا دیا تھا، ہمیشہ کھل کر فلسطین کی حمایت کرتے تھے اور پوری عرب دنیا کو فلسطین کے مسئلے کے اوپر یونائٹ ہونے کے لیے کہا کرتے تھے۔ شاہ فیصل نے اور کئی عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اوپر حملہ بھی بول دیا تھا، اور اس بار قریب تھا کہ اسرائیل ختم ہو جاتا، لیکن امریکہ نے اس کی مدد کر دی، اور پھر اس کے بعد شاہ فیصل نے وہ قدم اٹھایا جس نے امریکہ کو گھٹنوں پر لا دیا۔ شاہ فیصل نے امریکہ کو تیل دینا بند کر دیا، جس سے امریکہ کے اندر آئل کرائسس آ گیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کو مجبوراً شاہ فیصل کی باتوں کو ماننا پڑا۔ کیا لگتا ہے پھر کیا ہوا ہوگا؟ اور پھر وہی ہوا جو اکثر ہوا کرتا تھا۔ 1973 کے اندر آئل امبارگو لگایا تھا۔ سر 1975 کے اندر شاہ فیصل کے بھتیجے نے شاہ فیصل کے اوپر گولی سے حملہ کیا اور انہیں مار دیا۔ شاہ فیصل کا یہ بھتیجا امریکہ سے پڑھائی کر کر واپس آیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک چیز کلیئر طور کے اوپر سمجھ میں آتی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر ایک پیٹرن ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے، کوئی بھی مسلم لیڈر جو فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہوگا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔